اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں سے ایک ٹاپک نیا شروع ہو رہا ہے، ایک رکوع چلے گا۔ وہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکلوز کیا کہ میں کس حیثیت سے اس کائنات میں انسان کا پوزیشن رکھا، اور جب میں جو ہے پیدا کرنے والا تھا تو اس کو خلیفہ بنانا آنا تھا، یعنی میرا نائب جو ہوگا ڈائریکٹ وہ انسان ہوگا۔ بے شمار مخلوق ہے لیکن یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہونے کی، وائس جیرنٹ ہونے کی، نائب ہونے کی کس کو دیا؟ انسان کو دیا، فرشتوں کو نہیں دیا۔ لیکن جیسے فرشتوں کو اللہ نے انفارم کیا تو ویسے انہوں نے اعتراضات کے بوچھار لگا دیے، یہ تو اس کا اہل ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا حقدار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو بات سمجھایا کہ ان کو جو میں خلیفہ بنایا ہوں اس کا بیس کیا ہے، تو وہ بات تھوڑی جو ہے ابھی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا، اس کائنات میں انسان کی پوزیشن کیا ہے، فرشتے کی پوزیشن کیا ہے، ہمارا اور اللہ کا ریلیشن کیا ہے، انسان کا اور کائنات کا ریلیشن کیا ہے، اس کی یہاں پہ جو ہے کس پوزیشن میں، یہ ساری چیزیں ایک رکوع میں کلیئر ہو جائیں گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا جا رہا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے اعتراض کیا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم لوگ آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ جو ہے تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ تسبیح ہے، پاک ہے اللہ تو تمام غلطیوں سے۔ اب تقدیس کیا ہے کہ بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، فعال لما یرید ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقدیس ہے۔ اب تسبیح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام شارٹ کمنگ سے پاک ہے، تو یہ تسبیح ہو گئی، وہ تقدیس ہو گئی، دونوں میں ڈفرینس سمجھیں۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کا پازیٹیو نگیٹو دونوں جو ہے ہمیشہ جو ہے گن گاتے ہی رہتے ہیں، تو پھر جو ہے انسان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں جو جانتا تم نہیں جانتے، یو آر شارٹ سائٹڈ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جتنی بھی چیزیں تھیں اس کا نام بتا دیے اور اس کو سکھا دیے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں۔ علم جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ نام سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ ایجاد کریں گے اس کا ایک نام رکھیں گے، پھر بچوں کو سمجھائیں گے اس کو ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کرتے ایسے ہو جاتا ہے، اور جو ہو جاتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، پھر نئی جنریشن کو حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو جتنا ایکسپیریمنٹ ہوا رہتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے، پھر کچھ ریسرچ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، اور جو بھی ریسرچ میں آؤٹ پٹ آتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ بنا نام رکھے جو ہے سائنس کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، تو اس وجہ سے جو ہے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، پیش کیا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتائیے تو اگر آپ لوگ سچے ہیں، کیا ہے یہ سب؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے ہاتھ اٹھا دیے، بولے تو پاک ہے غلطیوں سے، ہم لوگ تو پاک نہیں ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، ان تمام چیزوں کے نام بتائیں نہیں تو ہم کہاں سے بتا دیں؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے جو ہر چیز جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، ہم لوگ تو بس جتنا نالج دیے ہیں اتنا کے جانکار ہیں۔ تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کہ اے آدم تم بتاؤ تو سارے چیزوں کا نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فٹافٹ بتا دیے ایک ایک کر کے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو فرشتے حق کے بکے جو ہے شرمندہ ہو گئے، سر جھکا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین آسمان کے تمام غیب کی چیزوں،
اب عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اب میں جانتا ہوں جس کو تم واضح کرتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور اس راز کو ڈسکلوز کر دیا کہ وہ جو اعتراض جو تھا وہ صرف تسبیح و تمہید کا نہیں تھا، اعتراض جو تھا کہ خلافت ان کو کیوں مل رہی، ہمیں کیوں نہیں مل رہی، ہم ان سے سپیریئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلافت کا حقداری جو ہے وہ نالج میں جو زیادہ رہے گا اس کو خلافت ملے گی. پرنسپلشپ کس کو ملے گی؟ پرنسپلشپ اس کو ملے گی جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوگا. تو اب یہ ناموں کا جو پوری دنیا میں نام کا جو ہے کس نے بتا دیا؟ فرشتے نے نہیں بتایا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو پھر جن کو نام معلوم رہے گا وہی صحیح سے مینیج کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلافت کے جو حقداری جو ہے علم کی فضیلت پہ رکھا، اور علم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کرا کر کے آدم کو آگے بڑھا دیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ لو، اب بتاؤ پرنسپل کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لگے ہاں تو وہ بات بھی ہو جائے کہ جیسے یہاں تک ٹاپک آئے گی تو ویسے ہی ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ پھر انسان کا ابتدا کیسے ہوا، آغاز کیسے ہوا. پہلا انسان جو ہے وہ کیڑا مکوڑا ڈیولپ ہوتے ہوتے بندر بنتے بنتے جو ہے آج بن گیا، آدمی بن گیا، یا پھر کوئی اسپیشل تخلیق ہے. تو انسان کے سائنس تو وہ جو ہے وہ ڈیولپ شکل ہی تک آئی ہے. اب پر پتہ نہیں جو 5000 سال سے اور کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا کچھ. جب ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان بن گیا تو انسان سے بھی اور کچھ ڈیولپ ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ اس کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ انسان کا آغاز کیا ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، کس کو؟ لآدم، آدم کو. مجھ کو تو کرتے ہی کرتے ہو، میرے بنائے ہوئے مخلوق کو کرو، آدم کو سجدہ کرو. تو فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، اس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. اس نے کہا میں تو نہیں کروں. لیکن تمام فرشتوں نے کیا. کس لیے کرایا گیا فرشتوں سے سجدہ آدم کو؟ یہ پورے کائنات کا جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی معاملات جو بھی ہیں اس کا خلیفہ تو انسان ہے، لیکن یہ ہول یونیورس جو ہے اس کا سول سرونٹ جو ہے یہ فرشتے ہیں. ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، لیکن اللہ کس کو آرڈر دیتا ہے؟ فرشتوں کو دیتا ہے. تو سول سرونٹ کون ہے؟ فرشتے ہیں. اب اللہ فرشتے جو سول سرونٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اسپیشل مخلوق انسان کو دے دیا اور اس کو چوائس بھی دیا، تم صحیح جاؤ غلط جاؤ، ہم تم کو منع نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں ہم فیصلہ کر دیں گے. اب اگر کوئی انسان ہے اب وہ اللہ کا گھر کو توڑنے جا رہا ہے تو فرشتے توڑنے دیں گے اس کو؟ نہیں توڑنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ اونلی سول سرونٹ رہو گے، یہ انسان مخلوق جو کرنا چاہے کرنے دینا تم اس کو، تم اپنے طرف سے آبجیکشن نہیں لو گے، جو یہ ڈیمانڈ کرے اس کو فلفل کر دینا، پھر اس کا ججمنٹ ہم آخرت میں لے کر جائیں. لہذا اس کے لیے جو ہے ڈیمانسٹریشن کرایا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو کہ تم اس کی بات مانو گے. ورنہ جو ہے کوئی آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہوتا فرشتے روک نہیں دیتے. بچے گرتے ہیں فرشتے روک لیتے ہیں کہ نہیں روک لیتے؟ تو کسی لڑکی کا اگر ریپ ہونے جا رہا ہے تو فرشتے روک نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، دنیا میں یہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کرنے دو، آخرت میں ہم اس کا حساب لیں گے. تو تم سول سرونٹ ہو تو اس کے لیے تم جو آدم کو سجدہ کرو کہ پریکٹیکل میں اس کی خلافت تم کو ایکسیپٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے لیکن وہ جو ہے جن میں سے جو ہے وہ ابلیس تھا، اس نے نہیں کیا. تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو آرام سے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، رستہ پچھتاؤ کر کے، تو من بھر کر کے. لیکن ایک جو ہے تمہارے ٹرائی کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا جو سامنے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ. تو اب یہاں پہ ظالم سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہ معاشرے میں ظالم کہتے ہیں جو آدمی کسی کا زمین ہڑپ لیا ہو، کسی کو 2 پھینٹ بے قصور میں لگا دیا ہو، ظالم انسان ہے. لیکن اللہ کے یہاں ظالم کون ہے؟ قرآن کے حساب سے. قرآن کے حساب سے ظالم انسان ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا.
یہاں پہ نا صرف جو ہے درخت کا پھل کھا لیے، کسی پہ ظلم تو نہیں کیے تھے، زمین تو نہیں ہڑپ لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فتکون من الظالمین، اور انہوں نے دعا بھی جو مانگے ہوئے قال ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے، تو اس لحاظ سے قرآن سے جو ہے یہ بات بھی کلیئر ہو۔ تو فازلہم الشیطان عنہا، تو شیطان نے ان دونوں شوہر بیوی کو پھسلا دیا، وہ لوگ اڑے تھے ایک دم اللہ تعالیٰ کی بات یاد رہے، شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کراتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے اس درخت کے بعد نہیں جائیں، بقیہ پورے باغ میں انجوائے کریں گے، لیکن شیطان پیچھے پڑا، یہ بات پورا ٹاپک آئے گی سورہ اعراف میں۔ تو فازلہم الشیطان عنہا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی وہ درخت کے پاس لے گئے، اس کا پھل چکھے، تو فاخرجہما مما کانا فیہ، تو شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے جس میں وہ لوگ تھے عیش میں۔ اب وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تو ہم نے کہہ دیا کہ آپ اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو گئے، اب انسان شیطان کا دشمن، اب اتر جاؤ، یعنی جنت اوپر زمین پہ اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم لوگوں کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، اب کچھ دنوں تک لذت اٹھانے کا سامان ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پہ آپ اتر جاؤ، لیکن آدم علیہ السلام تو بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ بھیج تو رہے ہیں لیکن معاف کر دیجئے، غلطی معاف ہو جائے، بھیجیے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی تو معاف کر دیجئے ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، نادم تھے، شرمندہ تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کون سے الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مان جائے۔ تو جب بہت زیادہ ندامت دیکھے، پریشانی دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے الفاظ دے دیے کہ ان الفاظ سے مجھے پکارو، میں جو ہے معاف کرتا ہوں۔ تو الفاظ کیا تھے جو سورہ اعراف میں آئے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں شوہر بیوی دونوں نے غلطی کی تھے، تو دونوں نے مانگے کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، تو اگر ہمیں نہیں بخش دے گا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم علیہ السلام اپنے رب سے وہ کلمات پا لیے جن کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگے، تو فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، وہ ہے ہی رحم کرنے والا۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، توبہ تو قبول ہو گئی لیکن پوزیشن واپس نہیں، جنت میں غلطی ہوئی تھی، توبہ قبول ہو گئے تو پھر وہی جنت میں ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 50% قبول، اب تم کو پروف کرنا پڑے گا کہ تم ہمارے اوبیڈینٹ۔ ایک جو ہے پورا باغ فرید کر دیا تھا کہ جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، من بھر کھاؤ، کیسے بھی کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، صرف ایک درخت مت، اس کو مت ٹچ کرنا، تب تو تم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ پائے۔ اب تمہارا ایگزام ہارڈ کر دیتے ہیں، دنیا میں تم کو بھیجوں گا، 50 سال 60 سال 70 80 سال دوں گا، اب بے شمار چیزوں سے منع کروں گا، اب ایک کی سزا بے شمار چیزوں سے، اور اس میں اگر تم فرما برداری ثابت کر دیے تو پھر یہی جنت جہاں سے نکالے گئے ہو، اور نہیں تو سیکنڈ ٹائم میں بھی فیل ہوئے تو پھر وہاں جاؤ گے جہاں شیطان جائے گا، وہ بھی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو جنت سے محروم ہوا تو تم بھی جنت سے محروم ہو جاؤ۔ تو آپ ہوش کے ناخن لو، یہ سیکنڈ چانس ملا ہے اور یہ لاسٹ چانس ہے انسانوں کے لیے۔ اتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ کیا ہوگا کہ قلنا اہبطوا منہا جميعا، ہم نے کہہ دیا کہ آپ یہاں سے جنت سے سب لوگ اتر جاؤ، شیطان تم بھی اتر جاؤ، جنات تم بھی اتر جاؤ، انسان تم بھی اتر جاؤ، سب اترو یہاں سے، پہلے جاؤ زمین پہ، اب پروف کرو کہ ہمارے فرما بردار ہو، یعنی ہمارے نافرمانی تو نہیں کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھیں کتنے مزدار بات ہے، سب لوگ یہاں آ جاؤ، دوست دشمن سب ایک ساتھ۔ اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو تم میں سے جس کے پاس بھی میرے طرف سے کوئی ہدایت نامہ آ جائے، یعنی گاڈ کا بک آ جائے، تورات زبور انجیل قرآن کسی بھی شکل میں، فمن اتبع ہدایا، اور جس نے بھی میرے ہدایت نامے کی پیروی کی، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کو نہ خوف کا ٹینشن ہے نہ حزن کا ٹینشن۔ لیکن میرے ہدایت کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے لے کر گیا ہدایت تو یو آر ریسپانسبل، میں بھیجوں گا گائیڈ لائن اور اس کو لے کر چلنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے قرآن کا کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے آپ سینکڑوں کتاب پڑھ چکے کہ اچھا شہری بنے، اچھا انسان بنے، لیکن قرآن نہیں پڑھے سمجھتے۔ پڑھائی کا مقصد کیا؟ اچھا انسان بنانا، اچھا شہری بنانا۔ جتنی بھی پڑھائی کی ہیں کس لیے پڑھا؟ کماتا تو بھنگی بھی ہے، لیکن پڑھا لکھا انسان ایک اچھے طریقے سے کماتا ہے،
اچھے سلیقے سے خرچ کرتا ہے. تو پڑھائی کا مقصد ہی یہی. آپ اچھا انسان بننے کے لیے ہر کتاب پڑھ لیے، قرآن نہیں پڑھے، خدا کیا جواب دیں گے؟ کہ میں نے کہا کہ میرے یہاں سے جو ہدایت نامہ آئے گا اس کو جو پیروی کرے گا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تم نے کہا میں ہدایت پر عمل تو کروں گا لیکن آپ کے ہدایت کو چھوڑ کر کے کسی عالم کی ہدایت کی کروں. پھر ہم کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیسے ٹینشن نہیں ہونا چاہیے؟ نیٹ کا ایگزام دینا ہے اور آپ جو ہے SSC کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ سوچیں گے پاس ہو جائیں گے، تو آپ کا قصور ہے نا، کہ گورنمنٹ کا قصور. آپ کا رزلٹ نہ آئے تو آپ کہیں گے میں تو فلاں کتاب پڑھاتا ہوں، میں تو انجینئرنگ کی کتاب پڑھاتا ہوں. تو آپ کا قصور ہے. آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ جو ہے نیٹ میں کون سی کتاب لگتی ہے، کون سی کوچنگ لگتی ہے. آپ کو جانا تھا میڈیکل میں، لے لیا آرٹس میں، تو گورنمنٹ کا قصور ہے کوئی؟ اور آپ کتنا بھی جو ناک رگڑ کر روئیں گے گورنمنٹ کے پاس تو آپ کو جو میڈیکل میں ایڈمیشن دے دیں گے. بھائی ہوش کے ناخن لو، 10ویں پاس ہوئے تو پتا کرو کہ بھائی تم اپنے بچے کو کس فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہو. میڈیکل میں لے جانا چاہتے ہو تو میڈیکل کے حساب سے ایڈمیشن کراؤ. نہیں معلوم ہے تو کسی سے پوچھو، جانکاری لو. لیکن آنکھ بند کر کے ایڈمیشن لوگا پھر ہمارے پاس رونے آؤ گے تو ہم نہیں مانیں، کیونکہ آنکھ کان دماغ تینوں دیا ہوں یہ اسی کام کے لیے. والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہوں گے، اہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ سمجھ جائیں گے.